السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ درس کے آغاز سے پہلے ایک بات کی تنبیہ مقصود ہے، اور اس سے پہلے بھی تنبیہ اس مسجد میں ہم نے کی ہے اور بھی مسجدوں میں، اور وہ فجر کی سنت سے متعلق ہے، اور اس کے بارے میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی سنت گھر سے پڑھ کر کے آتا ہے اور مسجد میں جب وہ آئے اور ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، تو اس کو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد بیٹھنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر وہ گھر میں سنت پڑھ کر کے آئے رہتے ہیں تو آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے، پھر جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اگر آپ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو کھڑے رہیے، انتظار کیجیے اور جماعت میں شامل ہو جائیے، لیکن بیٹھنا 2 رکعت پڑھے بغیر یہ منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ 2 رکعت تو یہ پڑھتے ہیں فجر کی سنت، تو پھر 2 رکعت اور پڑھتے ہیں، کچھ 4 پڑھتے ہیں، کچھ 6 پڑھتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ فجر کی اذان کے بعد جماعت تک صرف 2 رکعت سنت فجر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ الا کہ اگر آپ نے گھر میں پڑھا ہے اور مسجد میں آئے اور جماعت ابھی قائم نہیں ہوئی ہے تو تحیۃ المسجد پڑھیں گے، فجر کی سنت نہیں۔ لیکن اگر آپ مسجد میں آئے اور 2 رکعت آپ نے فجر کی سنت پڑھ لی ہے تو تحیۃ المسجد بھی وہی ہے اور فجر کی سنت بھی وہی ہے، کیونکہ دونوں کا حکم وہی ہے۔ الگ سے 2 رکعت سنت پڑھنا تحیۃ المسجد، پھر فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا، پھر اس کے بعد 2 رکعت مغرب پڑھنا، یا صرف 4 ہی رکعت پڑھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ 2 رکعت صرف ہے بس۔ وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ وہ سنت کی فجر کی سنت بھی ہوگی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد صرف 2 رکعت سنت ہے بس، اس سے زیادہ نہیں ہے فجر کی سنت۔ تو کچھ لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ آپ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں، انتظار کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، لیکن مزید اور پڑھنا 2 رکعت سے زیادہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تیسری بات جو بہت کامن ہے، بہت عام ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ہمارے بھائی سنت پڑھتے رہتے ہیں یا سنت کی شروعات کرتے ہیں۔ غلط ہے۔ یہ جماعت قائم ہو جائے تو انسان کو جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ فرض نماز کا درجہ اونچا ہے، آپ فرض نماز میں شامل ہو جائیے۔ اس کے بعد الگ سے سنت پڑھنا غلط ہے۔ یہ آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے فوری بعد 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، دونوں آپ کو اختیار ہے۔ لیکن جماعت قائم ہو جانے کے بعد الگ سے 2 رکعت سنت پڑھنا، مسجد میں آنے کے بعد جماعت میں شامل نہ ہونا، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ باقاعدہ، آپ کی صاف روایت ہے صحیح مسلم کی کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ، کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے فرض نماز کے علاوہ۔ جو جماعت ہو رہی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم خود سوچیں کہ جماعت ہے، یہ فرض نماز ہے، اس کا درجہ اونچا ہے جماعت کا اور فرض نماز کا۔ سنت کا درجہ اس سے نیچے ہے، اس لیے جماعت کھڑی ہونے کے بعد الگ سے سنت پڑھنا یہ قطعاً صحیح نہیں۔ آئیے اب درس میں کی شروعات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو ہجرت کے بعد جو مدینہ کے حالات تھے، اور پھر مدینہ کے اندر آپ نے جو معاہدے کیے لوگوں سے اور قوموں سے، ان تمام چیزوں کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا تھا۔ آج یا مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کے جو کچھ اعمال تھے، جو کام آپ نے کیا، وہ کام
جو مشہور اور بڑے بڑے کام تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے ہم نے بیان کیا۔ آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت دی، کیونکہ مکے کے اندر جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ مکے کے اندر مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، وہ چھپ چھپ کر کے اسلام قبول کرتے تھے، اسلام پر عمل کرتے تھے۔ لیکن جب مدینہ پہنچے ان کی ایک طاقت بنی، ایک قیادت ابھری، تو اللہ رب العالمین نے ان کی جان کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، کیونکہ جنگ کا مقصد خون بہانا نہیں ہے، بلکہ جنگ کا مقصد جو رکاوٹیں ہیں اسلام کی دعوت پہنچنے میں، ان رکاوٹوں کو دور کرنا یہ ہے، خون بہانا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 25 یا 28 جنگیں ہوئیں، اور ان پوری جنگوں میں جو مسلمان شہید ہوئے یا جو غیر مسلم کفار مارے گئے، ان کی تعداد آپ دیکھیں گے تو بہت معمولی تعداد۔ ایک قول کے مطابق جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد پوری کی پوری 183 ہے 10 سالہ دور میں، اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ 262 لوگ شہید ہوئے 10 سال کے عرصے میں۔ جہاں تک مشرکین کی بات ہے تو ایک قول کے مطابق 803 مشرکین مارے گئے، اور دوسرے قول کے مطابق 1022۔ 10 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں گے تو یہ تعداد بہت معمولی ہے۔ آج تو ایک دن کے اندر ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پورے 10 سال کے عرصے میں صرف 803 غیر مسلم یا مشرکین مارے گئے، یا زیادہ زیادہ 1022 غیر مسلم یا مشرکین جو ہے مارے گئے۔ تو جنگ کا مقصد قتل کرنا نہیں، خون بہانا نہیں ہے۔ جنگ کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ دین کی توحید کی آواز پہنچنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے جنگ کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مدینہ پہنچے اور مدینہ میں ان کو امن حاصل ہوا، سکون حاصل ہوا، تو جو قریش تھے وہ غضبناک ہو گئے اور انہیں بہت غصہ آیا کہ یہاں مسلمان تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، مظلوم تھے، ہم ظلم کرتے تھے، ستاتے تھے، اب وہ امن و چین اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگی۔ اس لیے انہوں نے مدینہ کے مسلمانوں کو دھمکیاں دینا شروع کیا۔ یہی نہیں بلکہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اور جسے مدینہ کی ریاست ملنے والی تھی، مدینہ کا جو بادشاہ بننے والا تھا سمجھ لیجیے، اس کے پاس انہوں نے خط لکھا، اور خط میں 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات انہوں نے لکھی مکہ کے مشرکوں نے، قریش نے خاص طور سے، کہ تم سب مل کر کے مسلمانوں سے وہاں لڑائی کرو اور ان کو وہاں سے بھگا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم لوگ آ کر کے تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ یہ قریش نے دھمکی دی، کیونکہ قریش کی بہت بڑی طاقت تھی، اور مشرکین کو جو عبداللہ بن ابی بن سلول اور جو یہودی تھے ان کے پاس انہوں نے اس طرح کا خط لکھا۔ اس کے لیے انہوں نے سازش بھی کی، تیاری بھی کرنا شروع کی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھیے، مدینے کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کا معاہدہ ہوا ہے، اور وہ لوگ آئیں گے، اور اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو اس طریقے سے جو امن و امان و ختم ہو جائے گا، لہذا مدینے کی حفاظت آپ کی بھی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری، اور وہ لوگ یہاں سے پھر چلے جائیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کا کیا ہوگا۔ آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو ساری باتیں سمجھائی، تو سارے لوگ بکھر گئے، اور اس طریقے سے فتنہ جو ہے کم ہو گیا۔ قریش نے مہاجرین کو بھی دھمکیاں دینا شروع کیا، صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم سے بچ کر کے نکل گئے ہو تو تمہارا ہم کچھ نہیں کریں گے، بلکہ ہم تمہارا صفایا کریں گے، اور ہم تم سے قتال کریں گے، اور وہاں تم کو چین سے رہنے نہیں دیں گے۔ جب یہ دھمکیاں ملنا شروع ہوئی تو مسلمانوں نے احتیاط برتنا شروع کیا، اور پہرے کرتے تھے، رات بھر ہتھیاروں کے ساتھ سوتے تھے۔ ان پرخطر حالات میں اللہ رب العالمین نے قتال کی اجازت دی، جنگ کی اجازت دی۔ پہلے اجازت تھی، بعد میں واجب کیا گیا۔ اجازت اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ سے لوگوں کو ملی کہ اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن کو مظلومانہ طور پر قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان لوگوں کی اجازت دے دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی جان کے حفاظت کے لیے جنگ کریں۔
اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ بعد میں جب حالات اور خراب ہوئے اور قریش کی طرف سے دھمکیاں آنا اور زیادہ شروع ہو گئیں اور جو مسلمانوں کے جانور تھے ان پر قبضہ کرنا، ان کو بھگا لے جانا، اس طریقے سے اور جب حالات خراب ہوئے تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر جنگ کو فرض کر دیا، واجب کر دیا، اور اس کے لیے آیت کریمہ اتاری سورہ بقرہ کے اندر اللہ کے ارشاد وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ کی راہ میں تم قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا قاتلو، قتال کرو، تو تمام صحابہ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اپنی جان کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو اور اس طریقے سے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور ان سے جنگ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے راستوں پر جو عمومی راستے سے ان پر بھی، اور خاص طور سے جو مکہ کے راستے تھے ان پر آپ خصوصی نظر رکھنے کے لیے فوجی دستوں کے بھیجنے کا انتظام کیا، یعنی باقاعدہ لوگ تیار کیے جاتے تھے اور راستوں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ان کو بھیجا جاتا تھا، اور اس کا 3 بڑا مقصد ہوتا تھا۔ پہلا مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ جو دشمن ہیں، خاص طور سے جو مکہ کے قریش جن کی دھمکیاں بار بار آ رہی ہیں، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سازش کر رہے ہیں، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے آپ نے فوجی دستوں کو بھیجنا شروع کیا۔ دوسرا جو مقصد تھا کہ آس پاس کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھانا اور ان سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا، کیونکہ ظاہر بات ہے اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ سب کے ساتھ ایک ساتھ جنگ کر سکتے تھے، اس لیے جو سب سے بڑے دشمن تھے قریش، جو بار بار دھمکیاں دیتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو بھارتے تھے کہ مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دو، تو ان سے زیادہ خطرہ تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس کی جو آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں، جو قبیلے تھے، ان سب سے آپ نے معاہدہ کر رکھا تھا، یا معاہدہ کرتے تھے جا کر کے کہ بھئی ہماری اور آپس میں جنگ نہیں ہوگی، ہم آپ کے خون کے جان کے حفاظت کریں گے، آپ ہمارے جان کے حفاظت کریں گے، اور ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ آپ باقاعدہ تمام قبیلوں سے اس طریقے سے معاہدہ اور سلوک کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک مقصد تھا فوجی دستوں کو بھیجنے کا۔ دوسرا مقصد یہ تھا، تیسرا مقصد، کہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا۔ جب بھی آپ کسی قبیلے سے گزرتے تھے تو وہاں دین کی دعوت دیتے تھے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ بھی 3 بڑے مقصد ہوتے تھے جس کے لیے آپ نے فوجی دستوں کو بھیجنا شروع کیا۔ آپ نے جو جنگی مہم کی اس کو علماء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یا اس کا 2 نام دیا ہے۔ ایک نام تو ہے اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ سریہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہم، جنگی مہم جس میں آپ بنفس نفیس نہ شریک ہوئے ہوں، کسی صحابی کو آپ نے سالار بنا کر کے بھیجا ہو، اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ خود شریک نہیں ہوئے بلکہ صحابہ کو بھیجا اور اس میں کسی کو سالار بنا دیا، کمانڈر بنا دیا کہ آپ اس فوجی دستے کے امیر ہیں، لیکن آپ مدینہ کے اندر رہے اور ان کو بھیجا صحابہ کو، چاہے وہ 10 کی تعداد ہو، چاہے 100 کی، چاہے 50 کی، چاہے 20 کی۔ تو ایسی جنگ کو یا اس مہم کو سریہ کہا جاتا ہے جس میں آپ خود شریک نہیں ہوئے بلکہ صحابہ کو آپ نے بھیجا اور صحابہ ہی میں سے کسی کو آپ نے امیر بنا دیا۔ ان کی تعداد تقریباً 50 ہے، ان کی تعداد تقریباً 50 ہے، اور ان میں سے کچھ نام یہ ہیں: سریہ سیف البحر، یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا سریہ اور فوجی عمل تھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کے پہلے سال رمضان میں بھیجا اور اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا۔ یہ اس کو سریہ سیف البحر کہا جاتا ہے۔ ایسے سریہ رابغ ایک شہر ہے، آج بھی ہے، اس کی طرف بھیجا گیا۔ سریہ خرار، سریہ نخلہ، سریہ زید بن حارثہ، سریہ علی بن ابی طالب، تقریباً 50 سرایہ ہیں جس میں آپ نے صحابہ کرام کو راستوں کی حفاظت کے لیے اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے آپ نے 50 سرایہ دیا۔ ایک دوسری مہم جو آپ نے اختیار کی جسے غزوہ کہا جاتا ہے، غزوہ یا عربی زبان اردو میں اسے جنگ کہا جاتا ہے۔ غزوہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، خود آپ شریک ہوئے، اس کو جنگ یا غزوہ کہا جاتا ہے۔
ایسے جنگوں کی تعداد تقریباً 28 ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 19 کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 19 ہی ہوئی، بلکہ وہاں پر علماء نے بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان جنگوں کے بارے میں بیان کیا جو مشہور جنگیں ہیں، مشہور جنگیں، ورنہ پوری جنگوں کی تعداد 28 ہے، لیکن مشہور اس میں سے 19، اور اس میں بھی تقریباً 9-10 ہی ہیں جس میں جنگ ہوئی اور قتال ہوا، ورنہ بہت سارے غزوات اور جنگوں کے اندر قتال بھی نہیں ہوا، کسی کا خون بھی نہیں بہا، آپ گئے واپس چلے آئے اور کوئی بھیڑ ہی نہیں ہوئی، جنگ ہی نہیں ہوئی۔ تو 19 جنگیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کی ہیں یہ وہ جنگیں ہیں جو مشہور ہیں، کیونکہ اور یہ وہ جنگ جو کسی صحابی نے بیان کیا، ہر صحابی ہر جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے، جیسے ہر صحابی کو ہر حدیث نہیں معلوم ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے ہر صحابی ہر جنگ میں شریک نہیں ہوئے، بعض صحابہ ایسے ہیں جو اکثر میں شریک ہوئے، بعض کچھ کم میں شریک ہوئے، تو جو صحابہ جن میں شریک ہوئے انہوں نے اس کو بیان کیا، تو انہوں نے 19 میں شرکت کی تو 19 کا ذکر کیا، ورنہ 28 جنگیں یا غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا نام ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے، لیکن صرف 9 یا 10 کے اندر قتال ہوا، خون بہا، ورنہ اور جنگوں کے اندر خون یا جنگ کی نوبت پیش نہیں آئی۔ سب سے پہلا غزوہ یا فوجی مہم جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت کی وہ غزوہ ابوا ہے۔ ابوا آپ لوگ جانتے ہوں گے، ابوا وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کی والدہ کو دفن کیا گیا ہے۔ جب آپ کی والدہ سے پہلے میں نے بتایا تھا، جب آپ کیا نام ہے آپ کی والدہ، جب آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو ان کی والدہ آپ کو لے کر کے مدینہ آئی تھی، اور مدینہ ہمارے نبی کا ننیال تھا، ددیال مکہ میں تھا، ننیال مدینہ کے اندر تھا، اور عبداللہ جو آپ کے والد تھے ان کی خبر مدینہ کے اندر تھی، یہ جو شام سے زیارت سے واپس آ رہے تھے تو ان کو بخار ہو گیا مدینہ کے اندر، تو وہیں ان کی وفات ہو گئی تھی، تو اور ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ تو آپ کی والدہ جو آمنہ، یہ آپ کو جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی تو مدینہ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جب واپس ہو رہی تھی مدینہ سے تو ابوا ایک جگہ ہے جو مکہ کے قریب پڑتا ہے، تو وہاں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو جو سب سے پہلی جنگی مہم آپ نے کی وہ اسی علاقے میں، اس لیے اس کو غزوہ ابوا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ صفر سن 2 ہجری کے اندر پیش آیا۔ 15 دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مدینے سے باہر رہے اس میں، اور اس غزوے میں 70 مہاجرین آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے بنفس نفیس اس کے اندر شرکت فرمائی، اور مدینے میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا۔ جب بھی آپ مدینے سے باہر نکلتے تھے تو کسی کو جانشین بنا کر کے جاتے تھے کہ میرے بعد مدینے کے حالات کا ذمہ دار فلاں صاحب رہیں گے۔ تو اس غزوے کے اندر آپ نے سعد بن عبادہ جو انصاری صحابی ہیں آپ نے ان کو بنا دیا تھا۔ دوسرا غزوہ غزوہ بوات ہے، یہ ربیع الاول سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس میں 200 صحابہ شریک ہوئے تھے، اور سعد بن معاذ کو آپ نے مدینے کا امیر مقرر کیا۔ اس میں بھی جنگ نہیں ہوئی تھی، گرچہ آپ اس میں تشریف لے گئے اور آس پاس کے علاقوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لیکن جنگ اس میں بھی نہیں ہوئی۔ تیسرا جو غزوہ ہے غزوہ صفوان، یہ سب چھوٹے چھوٹی جنگیں ہیں، اس لیے بہت سارے محدثین نے یا مورخین نے ان جنگوں کو نہیں بیان کیا، اس لیے ان کی یہاں تعداد کم ہوگی، ورنہ ساری جنگیں پیش آئی ہیں۔ یہ بھی ربیع الاول سن 2 ہجری کے اندر پیش آیا، اور اس کی وجہ کیا تھی غزوہ صفوان کے پیش آنے کی کہ مشرکوں نے مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا تھا اور کچھ جانور لوٹ کر لے کر چلے گئے تھے لوگ۔ جب آپ کو اس کی خبر ہوئی تو 70 صحابہ کے ساتھ آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن ان کو نہ پا سکے۔ اس غزوے کو غزوہ بدر اولیٰ کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر 2 پیش آئی ہے، ایک غزوہ بدر بڑی جس کو یوم الفرقان کہا گیا، جس کا ذکر ہم تفصیل سے انشاءاللہ آنے والے درس میں کریں گے، اور یہ پہلی جنگ تھی غزوہ بدر الاولیٰ جس کو کہا گیا، جس کا نام غزوہ صفوان تھا۔ یہ جو ہے ربیع الاول سن 2 ہجری کے اندر پیش آیا۔ چوتھا جو غزوہ پیش آیا غزوہ بدر سے پہلے غزوہ ذوالقشیرہ، یہ جمادی الاولیٰ سن 2 ہجری کے اندر جو ہے پیش آیا۔ یہ 4 غزوات تھے جو غزوہ بدر سے پہلے پیش آئے، چھوٹے چھوٹے غزوات تھے، لیکن غزوہ بدر سے پہلے یہ سارے غزوات پیش آئے۔ اسی سال سن 2 ہجری میں رجب کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں ایک اور واقعہ پیش آیا آپ کی زندگی میں، جس کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے
تو 16 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن آپ کی خواہش اور آرزو تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے، کیونکہ کعبہ کے بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی بانی ہیں اس کے، اور انہوں نے کعبہ کی قواعد اور بنیادوں کو کھڑا کیا، اور آپ انہی کی نسل سے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس کے بجائے کعبہ ہو جائے، کیونکہ یہودیوں کی عداوت مسلمانوں سے ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے، ہمیشہ وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن رہے یہودی، اور وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ آپ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن کن کو پاؤ گے؟ یہودیوں کے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، یہ سب سے زیادہ ان کے ہاں مسلمانوں کے کے تعلق سے عداوت اور دشمنی ہے، اور جو نصارہ ہیں ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے نرمی ہے، یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہود جو تھے ان کا قبلہ تھا بیت المقدس، اس لیے ہمارے نبی کی خواہش یہ تھی کہ بھئی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ قدم قدم پر عداوت کرتے ہیں اور ہم ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ان حالات کا ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، لہٰذا جس قبلے سے آپ راضی ہیں، جس قبلے کو آپ چاہتے ہیں، ہم آپ کا چہرہ ادھر پھیر دیں گے۔ پھر اللہ حکم دیتا فول وجهك شطر المسجد الحرام، لہٰذا اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے، یعنی اب نماز پڑھیے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے۔ 16 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، نماز پڑھی، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت آپ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ خانہ کعبہ جب ہمارا قبلہ بنا یا قبلہ جب تحویل ہوا، یہ ظہر کے وقت میں، ظہر کے وقت میں آپ نے پہلی نماز ظہر کی مدینے کے اندر پڑھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، اور اس وقت ظاہر بات ہے میڈیا نہیں تھا اور خبر فوراً نہیں پہنچ پاتی تھی، تو آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے اندر مسجد، اس کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے، وہاں پر جب اطلاع پہنچی تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو عصر کی نماز ہی کے اندر ایک آدمی نے، ایک صحابی نے خبر دیا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، لہذا ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ تو نماز ہی کے اندر انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا، کیونکہ قبلہ شرط ہے نماز کی صحت کے لیے۔ اگر انسان قبلے کی طرف رخ کرنے کی بجائے کسی اور کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانا پڑے گا۔ تو جب ان کو اطلاع ملی کہ اب ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا ہے، اگرچہ کچھ نماز کا حصہ ہو گیا تھا لیکن ضروری ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ جیسے ہم مان لیجیے نماز پڑھ رہے ہیں سہارا میدان میں کہیں پر، اور ہم قبلے کی طرف ہمارا رخ نہیں ہے، کسی نے آ کر کے ہم کو بتایا کہ بھئی آپ کا قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، تو ہم کو نماز ہی کے اندر بدل لینا ضروری ہے، یہ نہیں کہ ہم بعد میں کر لیں گے، نہیں، نماز ہی کے اندر ہمارے چہرے کو پھیرنا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام نماز ہی کے اندر انہوں نے اپنے قبلے کو بدل لیا، اس لیے اس مسجد کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے۔ اور مسجد القبلتین اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر دو قبلے کی طرف نمازیں پڑھی گئی، بلکہ مدینے کی ہر مسجد میں دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی تھی، چونکہ وہاں پر ایک ہی نماز میں قبلہ چینج کیا گیا، اس لیے اس کو قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی نماز میں دو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا گیا۔ ورنہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، قباء میں بھی لوگ خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن قبلتین جو کہا جاتا ہے کہ ایک ہی نماز دو قبلے کی طرف پڑھی گئی، اس لیے اس کو قبلتین کہا جاتا ہے۔ شروع کا حصہ چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ بھی صحیح، جب معلوم ہو گیا تو انہوں نے اپنا قبلہ چینج کر دیا، تو اس کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے۔ قباء میں جب خبر پہنچی تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، فجر کی نماز انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ حالانکہ قبلہ کب بدلا ہمارا؟ ظہر ہی نہیں بدل گیا، لیکن ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں نمازیں قباء والوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، خبر نہیں پہنچی تھی۔ تو اگر کسی کو خبر نہ ملے، کسی چیز کی اطلاع نہ ہو، علم نہ ہو، تو اللہ کیا معذور ہوتا ہے، اس کے پاس عذر ہے۔
لیکن علم ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے صحابہ کرام نے نہیں کہا کہ بھائی 2 رکعت پڑھ لیے، 2 رکعت چلو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں بعد میں پھر کر لیں گے، نہیں، نماز ہی کے اندر انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا۔ شراب حرام ہوئی، اسی وقت شراب پینا چھوڑ دیا، طے کر کے نکال دیا اپنی زبان سے، منہ سے، جو بھی شراب پی رکھی تھی۔ مدینے کے اندر سارے گھڑوں کو انہوں نے جو ہے توڑ دیا، اور مدینے میں ایسی شراب بہنے لگی جیسے بارش کا پانی بہتا تھا، کیونکہ وہ شراب پیتے تھے، اور یعنی شراب ان کی فطرت میں داخل تھی، سمجھ لیجیے گویا کہ مشرکین کے، اور ہر محفل میں ہر جگہ شراب ہی شراب چلتی تھی۔ لیکن جب حرمت آ گئی، خلاص جن کے پاس پہنچا، اطلاع پہنچی کہ شراب حرام، انہوں نے اپنے منہ سے گلاس پھینک دیا، اور جو پی لیا قے کر دیا، انگلی ڈال کر کے قے کر دیا انہوں نے۔ یہ مسلمان ہمارا یہ شعار ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں لیکن یہ چیز ہمارے پاس نہیں پائی جاتی۔ کتنا حکم ہمیں ملتا ہے، کتنا ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ جی ہاں، بہرحال تو یہ واقعہ بھی سن 2 ہجری کے اندر رجب کے مہینے میں بہت سارے اکثر مفسرین نے اور مورخین نے، حافظ ابن حجر نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ رجب کی 15 تاریخ یا رجب کے آدھا رجب کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور کچھ علماء نے یہ بیان کیا کہ شعبان کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ جو تحویل قبلہ کا جو مسئلہ ہوا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس کے اندر جب یہ واقعہ پیش آیا تو بہت سارے مسلمان جو تھے جن کے دلوں کے اندر ایمان زیادہ پیوست اور مضبوط نہیں ہوا تھا، وہ سب کے سب دین سے پھر گئے، اور اس طریقے سے مشرکین بھی مذاق اڑانے لگے، یہودی بھی مذاق اڑانے لگے، کون سا دین ہے، کبھی ادھر نماز تو کبھی ادھر نماز۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکمت تھی اور ایک آزمائش تھی کہ کون دین اسلام پر باقی رہتا ہے۔ اسی لیے آزمائشیں کی جاتی ہیں ایمان جانچنے کے لیے۔ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور یعنی غیظ و غضب کے اندر آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دین اسلام کو گالی بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، دین اسلام کے خلاف باتیں شروع کر دیتے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ کون بندہ اسلام پر قائم رہتا ہے، اللہ کے حکم پر قائم رہتا ہے، کون نہیں رہتا۔ تو اصل دین وہی ہوتا ہے کہ انسان پریشانی میں قائم رہے۔ اگر خوشحالی ہے، انسان اس پر رہے تو یہ اس میں اس کی تعریف نہیں ہوتی ہے۔ پریشانی اور مصیبت میں انسان اگر اس پر قائم رہتا ہے تو یہ قابل ذکر چیز ہوتی ہے، اور یہ اصل ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آزمائش کی، کیونکہ بڑا مسئلہ تھا، اور جو منافقین تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے، اور جن کے دلوں میں ایمان پیوست نہیں تھا وہ بھی ظاہر ہو گئے، جو مسلمانوں کی صفوں میں آ کر کے گھس گئے تھے اور اس طریقے سازشیں مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے، اس سے یہ چیز ظاہر ہوگی۔ دوسری جو بڑی حکمت ہے جو علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا، بہت عظیم بات بیان کی ہے، اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، اور اب جزیرۃ العرب کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آنے والی ہے، اور مکہ جہاں خانہ کعبہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے زیر نگی آنے والا ہے، وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا ہے۔ کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ مسلمان جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، وہ قبلہ مسلمانوں کے قبضے میں نہ ہو، وہ مشرکین کے قبضے میں ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا وہ قبلہ، وہ خانہ کعبہ اور وہ مکہ، وہ مسلمانوں کے زیر نگی آنے والا ہے، مسلمانوں کا اس پر قبضہ کنٹرول ہونے والا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ اب خانہ کعبہ بھی مسلمانوں کے انڈر میں آئے گا، اور مسلمان مکے کو فتح کریں گے، اور اسلام دین کے اندر غالب ہوگا۔ جس مکے سے مسلمانوں کو نکالا گیا وہی مکہ کے لوگ مسلمان ہوں گے، اور مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے گا۔ ورنہ ہم کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، کعبہ پر مسلمانوں کا کنٹرول ہی نہ ہو، دشمنوں کے قبضے میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس بات کی طرف بھی گویا کہ اشارہ کر دیا گیا کہ خانہ کعبہ یا مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آنے والا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات بیان کی ہے امام کیا نام علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب الرحیق المختوم ہے، اور انہی کی کتاب کا اکثر حصہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اسی سے میں زیادہ تیاری کرتا ہوں، کیونکہ بہت معتمد کتاب ہے وہ، اور وہ کتاب ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا ہے، بہت عظیم کتاب ہے، اول پوزیشن اس کتاب کو ملی ہے۔ الرحیق المختوم کو سیرت پر اس سے بہتر کتاب اردو زبان کے اندر نہیں لکھی گئی ہے۔ اصل وہ عربی میں ہے، لیکن اس کا اردو، انگلش، ہندی ہر بڑی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ لہذا وہ کتاب ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر عالم اسلام میں سب سے پہلی پوزیشن اسی کتاب کو ملی تھی، جب یہاں رابطہ العالم اسلامی نے سعودی عرب کے اللہ کے رسول کی سیرت پر جو ہے عالمی مقابلہ منعقد کیا تھا۔ تو اکثر باتیں میری اسی کتاب سے رہتی ہیں،
تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کی ایک شناخت ہے، لہذا مسلمانوں کا قبلہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہودیوں کا قبلہ ہمارے پاس ہو، کسی اور کا ہو، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کیا۔ ایسے ہی یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ کوئی حکم ہمیں پہنچے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم بعد میں کریں گے۔ نماز فرض ہو گئی نماز پڑھنا ہے، حج فرض ہو گیا حج کرنا ہے، روزہ فرض ہو گیا کرنا، یہ نہیں کہ بھئی چلو اگلے سال سے نماز پڑھیں گے یا اگلے فجر سے پڑھیں گے، رمضان کے بعد پڑھیں گے، نہیں، نماز فرض ہوگی فوراً پڑھنا ہے، اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ حج فرض ہو کے فوراً آپ کو حج کرنا ہے، اللہ کہ اگر کوئی رکاوٹ ہے الگ مسئلہ ہے، تو جو چیز فرض ہو جاتی ہے اس کو انسان کو فوراً کرنا پڑتا ہے۔ قبلہ ہمارا بدل گیا، انہوں نے نہیں کہا کہ آدھی رکعت یا آدھی نماز ہم نے پڑھ لی ہے اب آدھی چلو یہ بھی ہو جائے گی، اب جو ہے مغرب سے کریں گے، نہیں، عصر ہی میں انہوں نے قبلے کو چینج کر لیا، نماز ہی کے اندر انہوں نے قبلہ چینج کر لیا۔ تو اس طریقے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جب بھی کتاب اللہ سنت رسول یا اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہم تک پہنچے تو ہمیں فوراً جو ہے اس کو ماننا چاہیے۔ ایسے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمارے نبی کے اختیار میں نہیں تھا، یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے۔ جب تک اللہ کا حکم تھا آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ شارع ہے، دین اللہ رب العالمین کا ہے، حکم اللہ رب العالمین کا ہے۔ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، تو وہی کہتے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا تھا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس پیغام آتا تھا، آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے اور اللہ کے احکام آپ پر نازل ہوتے تھے، آپ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ایسے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر کسی ایک کی طرف سے بھی ہمیں کوئی خبر ملے آپ کو ہمیں مان لینا چاہیے، اسے خبر واحد کہا جاتا ہے۔ اصل میں ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، وہ شوشہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ہم تک پہنچے، اس کی روایت کرنے والے اگر بہت زیادہ ہوں گے تب ہم اس حدیث کو لیں گے ورنہ نہیں لیں گے۔ اگر متواتر ہے، بہت زیادہ صحابہ روایت کرنے والے ہیں تب لیں گے ورنہ نہیں لیں گے۔ یہ جو فلسفی ہیں، متکلمین ہیں اور معتزلہ لوگ تھے، ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی، یا جو ان سے متاثر تھے انہوں نے ایسی باتیں کہی کہ اگر ایک آدمی کی طرف سے خبر آئے گی، حدیث آئے گی تو نہیں قبول کیا جائے گا، خاص طور سے عقیدے کے اندر۔ تو ان کا کہنا سراسر باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک ہی کو بھیجتے تھے، نماز کے اندر اطلاع دینے والے ایک صحابی تھے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، تو بہت بڑا مسئلہ تھا نماز میں، قبلے کے بدلنے کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایک صحابی کی خبر پہنچی نماز میں، انہوں نے اپنا قبلہ چینج کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے ایک کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے یمن بھیجا، ان کے ساتھ لاؤ لشکر نہیں بھیجا، اکیلے جاتے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے دین کو ایک فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا، جبریل امین کے ذریعے سے۔ اللہ نے ایک نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کیا نام ہے اگر ایک کی طرف سے حدیث پہنچے گی یا ایک صحابی روایت کرنے والے ہوں گے تو ہم اس کو نہیں لیں گے، اور بہت زیادہ روایت کرنے والے ہوں گے تب ہم اس کو لیں گے۔ یہ بے بنیاد باتیں ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اگر حدیث صحیح ہے، معتمد ہے، ایسی صورت میں اس کو لیا جائے گا، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو۔ آپ دیکھیں کہ اکثر حدیثیں عقیدے کی وہ کیا ہیں، ایک ہی آدمی سے مروی ہیں، ایک ہی صحابی روایت کرنے والا، ایک ہی صحابی روایت کرنے والا، زیادہ روایت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا ہم اس وجہ سے کہ ایک صحابی ہے ان کی بات کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ معتبر ہے ہمارے لیے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ دین کا اکثر حصہ ہم تک ایک صحابی کے ذریعے ہی سے پہنچا ہے۔ انما الاعمال بالنیات بہت مشہور حدیث ہے، سب سے پہلی حدیث حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر بیان کیا، اس کے روایت کرنے والے صرف ایک صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا اس حدیث کو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، لیا جائے گا۔ صحیح شرط صرف یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو، وہ حدیث ضعیف یا موضوع غلط نہ ہو۔ اگر صحیح ہے، ایک صحابی ہے، اس حدیث کو لیا جائے گا، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو یا عبادات سے ہو یا آخرت سے ہو یا غیبیات سے ہو، کسی بھی چیز کا تعلق اس کو لیا جائے گا۔ ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، اور اسی پر اپنی بات ختم کر دیں گے ہم، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کہاں؟ عرش پر۔ ہمارے نبی آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتے تھے، اپنی نگاہ کہاں اٹھاتے تھے؟ آسمان کی طرف۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد نری تقلب وجهك في السماء، آسمان کی طرف جو آپ نگاہ اٹھاتے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، آپ کو امید ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اوپر سے حکم نافذ کرے گا، اور یہ ہر انسان کی فطرت ہے
کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے۔ 5 آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں، اللہ نے صاف فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اور ہر انسان کی فطرت یہ کہتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ، بارش اوپر سے ہوتی ہے، حضرت جبریل امین اوپر سے آتے تھے، اوپر سے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرماتا تھا، آپ کو معراج کرائے گی، آپ اوپر گئے، آسمانوں کی آپ نے سیر کی۔ اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ ہوتا تو آپ کو آسمان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ عقیدہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیے اللہ کہاں ہے، کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں، لیکن اس کی ذات عرش پر ہے۔ یہ سورج ہے، اس کی سورج اوپر ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے۔ سورج ایک ہی ہے اور ہر جگہ سورج نہیں ہوتا ہے، اوپر ہے سورج، لیکن اس کی روشنی دنیا کے چپے چپے کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے اللہ کے لیے اونچی مثال ہے، بلند مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے لیکن اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں۔ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کون درس دے رہا ہے، کون سن رہا ہے، کون حرکت کر رہا ہے، کون آنکھ کھلا رہا ہے، کون کیا، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ پتا بھی گرتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کیڑا بھی مرتا ہے، چونٹی چلتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک روڈی لائی تھی، آپ نے پوچھا کہاں اللہ؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اوپر ہے۔ پوچھا میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عاتقہ فإنہا مؤمنہ، صحیح مسلم کی روایت، اسے آزاد کر تو مومن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اس درس سے، یعنی اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے، آپ کی سنتوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، سارے مسلمانوں کی دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کو دین پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔